یہ کہنا کہ اسلام کا آغاز سعودی عرب سے ہوا تھا، یہ جہالت ہے۔ سعودی عرب سے اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا آغاز مکہ اور مدینہ سے ہوا تھا، اور جس وقت ہوا تھا اس وقت سعودی گورنمنٹ یا سعودی ملک ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ اوکے، اگلے ہمارے کالر ہیں عثمان صاحب۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سعود احمد، میں ابھی ان کے بعد آپ کو لے رہا ہوں۔ جی مفتی صاحب جزاک اللہ خیرن آپ کا۔ میں آپ کے اسٹریم سن کے ہمارے کئی نان مسلم دوستوں کو سنا دعوت دیتا ہوں، مطلب کہ ان کے کوشچنز جو پوچھتے ہیں میں آپ کی اسٹریم سن کے ان کو جواب دیتا ہوں، لیکن وہ ایک سوال ایسا کرتے ہیں اس میں تھوڑا جھجک ہوتی ہے، وہ آپ سے سوال جواب لینا چاہتا ہوں۔ جی مفتی صاحب کئی انڈیا میں انڈیا سے ہوں، تو نان مسلم ہمیں ایک لقب دے چکے ہیں کہ کنورٹڈ مسلم بول کے۔ ہاں جی، کیونکہ بولے تو اوریجنٹ اسلام کا وہ کہتے ہیں کہ سعودی سے ہوا، لیکن سعودی میں ہی جتنے اسلام نے کہا گیا ہے اس کا ہی وائلیشن ہو رہا ہے، جیسے کہ سعودی میں شراب کی دکان کھولنے جا رہے ہیں اور پب اور حجاب جیسا بین ہو رہا ہے، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ جب وہاں سے ہی اسلام اوریجنیٹ ہوا تھا تو تم لوگ یہاں پہ شریعت کیوں نازل کرنا نافذ۔ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دو باتوں کے میں فرق رکھنا چاہیے۔ وہ اگر ہمیں کنورٹیڈ یا ریورٹیڈ بولتے ہیں تو بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی بر صغیر یعنی انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی اکثریت کے آبا و اجداد ظلم اور ظلم اور جہالت کی اندھیریوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ اسلام کی روشنی ان تک پہنچی اور وہ ان تاریکیوں سے اور اندھیریوں سے نکل کر آئے اور ہدایت کے راستے پر چلے۔ یہ تو ان کے لیے بیج آف آنر ہے، یہ جو کنورژن ہے نا، یہ بیج آف آنر ہے، تو ہم تو اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ کہنا کہ اسلام کا آغاز سعودی عرب سے ہوا تھا، یہ جہالت ہے۔ سعودی عرب سے اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا آغاز مکہ اور مدینہ سے ہوا تھا، اور جس وقت ہوا تھا اس وقت سعودی گورنمنٹ یا سعودی ملک ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ سعودیہ کی تاریخ زیادہ سے زیادہ 100 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو شریعت اور جو پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ 1400 سال پہلے لے کر آئے۔ رہی بات اسلام کی، تو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا، حضرت آدم کے ساتھ اسلام آیا، چونکہ اسلام نام ہے ایک اللہ کو ماننے کا اور اس کی عبادت کرنے کا، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانے کا۔ تمام انبیاء نے یہی پیغام دیا ہے۔ تو اصل میں تو جو کنورژن ہوا ہے نا وہ ان ہندوؤں کا ہوا ہے، کیونکہ اوریجنلی یہ بھی کسی زمانے میں ان کے آبا و اجداد ایک خدا کو مانتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے۔ پھر آیا شیطان اور اس نے ان کو ظلم اور جہالت کی اندھیریوں اور اس کی وادیوں کے اندر دھکا دے دیا، اور یہ وہاں سے نکل نہیں پا رہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ کنواں ہے، جو مینڈک کنویں سے باہر نہیں نکلتا سمجھتا ہے کہ یہی اس کی دنیا ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ جو تاریکی ہے یہی تاریکی اصل ہے، باہر کہیں روشنی ہے ہی نہیں، چونکہ اس نے روشنی دیکھی نہیں۔ تو اصل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا اس دنیا کا آغاز، ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، یہ کسی بھی ہندو سے پوچھ لینا، اس دنیا کے آغاز میں جو انسان ہے وہ ایک خدا کو مان رہا تھا یا ملٹیپل گاڈز کو مان رہا تھا؟ اس کی وجہ ہے کہ میتھمیٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کی شروعات ملٹیپل سے ہو، مثلا 10 سے ہو، اور کٹ کرتے کرتے آپ ایک پر پہنچ جائیں۔ یہ تو پاسبل ہے کہ ایک سے شروع ہو، آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی شروعات ہی 100 سے ہو اور آپ جو ہے آگے 15-20 ہزار سال کے بعد اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور دنیا کو ایک کا پیغام دیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ ایک کا پیغام تھا انسانیت کی گھٹی میں، اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو ملٹیپلائی کیا اور کئی خدا کا تصور پیش کیا، تو ایک خدا کا تصور تو ہمیشہ سے، ٹھیک ہے؟ جی مفتی صاحب جزاک اللہ خیر۔ چلیں جی ٹھیک ہے۔